الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی درس میں حدیث نمبر 3522 کے تعلق سے بات چل رہی تھی، جس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سنا کہ مکہ میں کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی واپس آئے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، واپس سے خود مکہ پہنچ گئے اس بات کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے۔ وہاں جب پہنچے تو چونکہ وہ نبی کو جانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، یہ حالت تھی۔ کہہ رہے فعرفہ انہ غریب، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے، یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ کہہ رہے فلم مراؤ تبعہو، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لے چلیں، چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ فلم یسل واحد منہما صاحبہ عن شیء حتی اصبح، کہہ رہی یہ دونوں ساتھ میں آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، لیکن دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کی کہ بھائی کیوں آئے ہو، کیا میٹر ہے، یا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس لیے آئے ہوں، کوئی بات چیت نہیں، آئے چپ چاپ اور سو گئے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھائی کہیں ایسا تو نہ کہ میں نبی کے بارے میں کسی سے پوچھ لوں اور وہ نبی کا دشمن نکل جائے تو بنی بنائی بات بگڑ جائے، یہ ان کو اندیشہ تھا، اس لیے کسی سے نہیں پوچھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ بھائی مسافر ہیں، کوئی پرائیویٹ کام سے آئے ہوں گے، کوئی ہوگا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے کام میں ٹانگ اڑانے کی، یہ سوچ کر انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی ثم تملا قربتہ وزادہ، تو وہ ابو ذر غفاری اپنا پانی کا مشکیزہ اور زاد توشے یعنی راستے کے لیے جو سامان لے کے آئے تھے وہ اٹھائے الی المسجد، اور مسجد حرم میں واپس آ گئے۔ مقصد ان کو تھا کہ نبی سے ملاقات ہو جائے۔ وظل ذلک اليوم، لیکن وہ پورا دن بھی گزر گیا، ولا یرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، حتی امسیہ، یہاں تک کہ شام ہو گئی، فعاد الی مضجعہ، اور وہ سونے کی تیاری میں لگ گئی، یعنی صبح سے شام ہو گئی، اب وہ وہیں کہیں سونے کی تیاری میں ابو ذر غفاری لگ گئے اور نبی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ فمر بعلی، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ان کے پاس سے گزر ہوا، یعنی انہوں نے پھر ان کو دیکھ لیا۔ فقال امنا للرجل ان یعلم منزلہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو اپنے گھر جانے کا بھی وقت نہیں آیا ہے، یعنی یہ کوئی مسافر ہے اور ایک رات گزر گیا اور ایک رات بھی گزاریں گے اور ان کو کہیں جانے کا وقت نہیں ملا۔ فَأَقَامُوا فَذَهَبَ بِهِمْ مَعَهُ، چنانچہ اس دن بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، اور اس دن بھی دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ سفر میں بھی ہوتے ہیں اور گھر بھی ان کے رات گزار رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب نہیں، بھائی کیوں آئے ہو یا میں اس لیے آیا ہوں، کوئی سوال جواب نہیں۔ کہہ رہے یہاں تک کہ تیسرا دن آیا، فعاد الی مثل ذلک، تو تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر رہا ہے، یعنی تیسرے دن بھی آئے، حرم میں نبی کو نہیں پائے، واپس ان کے گھر گئے، لیکن وہاں بھی کوئی بات چیت دونوں میں سے نہیں کر رہے۔ فَأَتَاهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ، چنانچہ تیسرے دن جب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر اپنے گھر آئے، قال الا تحدثنی ما الذی اقدمک، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو، کیونکہ 3 دن ہو گیا نا، آپ کے مسجد میں کوئی مسافر آئے، چلو بھائی آیا ہوگا بھی چلا جائے گا، دوسرا دن بھی گزر جائے ہوگا بھائی نہیں کام ہوا ہوگا رک گیا، لیکن جب تیسرا دن ہو جائے گا تو آپ کے اندر خود سوال اٹھے گا بھائی میٹر کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو جب 3 دن ہو گئے وہ پوچھ نہیں رہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی التجا کے ساتھ کہا کہ اگر میں کیا میں پوچھ سکتا ہوں یا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ بھئی کیوں آئے ہو، کیا معاملہ، کس مقصد کے ساتھ، کیونکہ 3 دن ہو گئے۔ قال ان اعطیتنی عہدا ومیثاقا لترشدننی، چنانچہ ابو ذر غفاری وہ بیان کرتے ہیں، ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ میں تمہاری رہنمائی ضرور کروں گا، یعنی جس کام کے لیے آیا ہوں
اس کام میں تم میری مدد کرو، اس کام کے لیے تم وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو۔ کون؟ ابو ذر کہہ رہے ہیں ان سے، علی رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ پکا وعدہ کرو تو میں تم سے بتاؤں اپنا کیا کام ہے، اور اگر نہیں تو بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ ہے کہ بھئی اپنی بات وہیں رکھو جہاں بن جائے، ہر ایک کے بیان کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر پکا وعدہ کرو تو میں بتاتا ہوں۔ فعل تو ففالا، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پکا وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، بالکل رہنمائی کی جائے گی، آپ بتاؤ تو صحیح۔ فاکبروا، ابو ذر غفاری نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا ہے، اور انہی کی ملاقات کے لیے میں آیا ہوں تاکہ حقیقت کا مجھے پتہ چلے۔ قال فإنه حق، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل صحیح ہے، حق ہے، اور حق جگہ تم پہنچ گئے ہو۔ جن کے بارے میں سنے ہو، جیسا سنے ہو، بالکل صحیح ہے۔ ایک ہیں نبی ہونے کا دعویٰ کرتے اور حقیقت میں وہ نبی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ خود گواہی دے رہے تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے کہ بھئی میں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوں کہ تم بتا کر کے اپنا میٹر اور کوئی حادثے کے شکار ہو گئے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبَعْنِي، اب چونکہ وعدہ کیا تھا کہ بھی ملاقات کرانی ہے، رہنمائی کرنی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تم صبح کر لو، ابھی تو رات ہے، سو جاؤ، جب صبح ہو جائے گی تو میں چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ حالات تو ایسے تھے نا، مکہ کے اندر حالات تو ایسے تھے، چھپ چھپ والی بات تھی، ورنہ کب کس کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جب صبح کا لینا تو تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ فَإِنِّي رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ كُنتُ كَأَنِّي أَرِيقُ الْمَاءِ، کہہ رہے جب مجھے راستے میں کوئی خوف نظر آئے گا تو میں کوئی ایسی جگہ ٹھہر جاؤں گا کہ سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ مجھے پیشاب کی ضرورت ہے، اور تم راستہ نہیں رکنا، بھئی ہم چلیں گے تو ہو سکتا کسی کو کوئی اندیشہ ہو جائے، تو میں ایسے سائڈ میں تھوڑا کھڑا ہو جاؤں گا کہ سمجھنے والے سمجھے گا کہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی پیشاب کی ضرورت ہے اور اسی لیے کھڑے ہوئے ہو، اس طرح کہہ رہے چلنا ہوگا۔ فَإِنْ مَضَيْتَ فَاتَّبَعْنِي، چنانچہ اس کے بعد تم میرے پیچھے واپس چلنے لگنا، حَتَّى تَدْخُلُ مَدْخَلِي، اور جہاں میں داخل ہوں گا وہاں تم بھی داخل ہو جانا، یہاں جس جگہ میں گھسوں گا، جس گھر میں، وہاں تم بھی گھس جانا۔ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَا يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ، اور ابو ذر غفاری بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، ان کا یہ طلب تھا، جذبہ تھا، اور ان کی یہ کوشش، تھوڑی قربانی تو دینی پڑی لیکن اپنے مقصد میں الحمدللہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔